الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد عما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قابل احترام سامعین اکرام، بزرگوں، خواتین اور عزیز نوجوان ساتھیوں، میں آپ تمام کا اس خصوصی پروگرام میں تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی آپ تمام پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی سلامتی، اس کی رحمت اور برکت نازل ہو۔ آج کے ہمارے اس خصوصی پروگرام کا عنوان ہے معراج کا سفر۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو رب العالمین ہے، اس نے اس کائنات کو بنایا، انسانوں کو بنایا اور انسانوں کو اس جہاں میں بھیج دیا، اور انسانوں کی رہنمائی کے لیے کہ انسان کس طرح اپنی زندگی گزارے، پیغمبروں کے ذریعے صحیفے اور کتابیں بھیجتا رہا، اور پیغمبروں کا یہ سلسلہ آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا تاکہ اس کے اندر جو احکامات، جو ہدایتیں، جو نصیحتیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نازل کی ہیں، اس کے مطابق قیامت تک آنے والے لوگ اپنی زندگی گزار کر دنیا جس میں ہم رہ رہے ہیں اور آخرت جس میں ان کو ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، دونوں جہانوں میں کامیابی حاصل کر لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کے 40ویں سال میں نبوت عطا کی، اور قرآن مجید کی سب سے پہلی آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوئی۔ جو ہی سب سے پہلی آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوئی، اسی دم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے دائرے میں داخل ہو گئے، اسی دم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن گئے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے آخری نبی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال سے لے کے 63 ایئرس، آپ کی عمر کے 63ویں حصے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن مجید کا نزول آپ کے قلب اطہر پر لیتے رہے، اس قرآن مجید کی وحی کی تکلیفیں آپ جھیلتے رہے، اس قرآن مجید کا نزول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر 23 سال لگاتار ہوتا رہا، اور آج جو قرآن مجید جس میں 6600 چلر آیتیں موجود ہیں، وہ تمام آیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے حاصل کی، تاکہ ان آیتوں کے ذریعے ساری دنیا کا نظام، زندگی کا نظام قائم کر دیا جائے، اور لوگ اپنی زندگی اس کے مطابق گزار کر دنیا میں بھی کامیابی حاصل کر لیں اور آخرت میں بھی کامیابی حاصل کر لیں۔ جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جد و جہد کی زندگی شروع کر دی۔ اس کے بعد دھیرے دھیرے آیتیں نازل ہوتی شروع ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو گیا کہ اب دعوت دین کا کام کرنا شروع کر دیجئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے، اس وقت آپ کو نبوت ملی۔ مکے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 40 سال ہوئی، نبوت ملی، اور آپ نے دعوت دین کا کام مکے میں شروع کر دیا۔ 3 حصوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے اندر دعوت دین کا کام دیا۔ یہ تمام باتیں آپ کو اس لیے بتائی جا رہی ہیں کہ ہمارا عنوان تو ہے معراج کا سفر، لیکن معراج کا سفر وہ واقعہ شروع ہونے سے پہلے، معراج کے سفر سے پہلے جو حالات تھے، وہ حالات پہ نظر ڈالنا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ جب ہم معراج کے سفر سے پہلے کے حالات پر نظر ڈالیں گے تو ہم کو معراج کے سفر کی اہمیت پتہ چلے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں 3 حصوں میں دعوت کام شروع کی۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انفرادی دعوت دین کا کام شروع کیا، اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو، اپنے دوست احباب کو، ملنے جلنے والوں کو دعوت دین دینے لگے، اور 3 سال آپ نے اللہ کی ہدایت سے دعوتی کام انفرادی کیا۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو گیا کہ اب کھلا دعوت دین کا کام شروع کریں،
اور دوسرا مرحلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دین کا کام شروع کیا اور مکے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے عام دین اسلام کی تبلیغ کرنا شروع کر دیا. جو ہی دوسرا مرحلہ دعوت دین کا شروع ہوا, مشرک مکہ جو اپنے باپ دادا کے دین پر چلنے والے تھے, جو اللہ کو تو مانتے تھے لیکن اس کے ساتھ ساتھ بتوں کی بھی پوجا کیا کرتے تھے, قبروں کی بھی پوجا کیا کرتے تھے, یہ مشرک مکہ اللہ کے ساتھ ساتھ بتوں کو بھی جو پوجا کرتے تھے, یہ مشرک مکہ کو یہ بات بری لگنے لگی کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہی درمیان سے اٹھے ہوئے یہ آدمی, یہ شخص ہم کو اب بتاتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کی عبادت کریں, یہ تمام بت پرستی چھوڑ دیں. جو ہی دوسرا مرحلہ دعوت دین کا شروع ہوا مکے کے اندر, مشرک مکہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی مخالفت کے دروازے کھول دیے. اور جب مخالفت جاری ہو گئی, لیکن مخالفت کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام سے نہیں رکے, تو یہ مشرک مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ اجمعین پر مشکلات کے دروازے, کٹھنائیوں کے دروازے, مصیبتوں کے دروازے, مار پیٹ کے دروازے کھول دیے اور مسلمانوں کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دینے لگے. مکے کے دعوت دین کا کام جاری ہے, مصیبتوں کا دور شروع ہو گیا, آزمائش کا دور شروع ہو گیا, صحابہ کو تکلیفیں دی جا رہی ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا جا رہا ہے. چوتھا سال ہو گیا نبوت کا, پانچواں سال ہو گیا نبوت کا, چھٹواں سال ہو گیا, ساتواں سال ہو گیا, 8 سال ہو گئے, 9واں سال چل رہا ہے. زبردست آزمائش کا دور مکے میں چل رہا ہے. دعوت دین کا کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مدد سے مضبوطی دل کے ساتھ کرتے چلے جا رہے ہیں, اور چاروں طرف سے مشرک مکہ کی رسم مخالفت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی چلی جا رہی ہے. لیکن ان مخالفتوں کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام کا کام کر رہے ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دنیا میں زمین پر آپ کے ایک مضبوط ساتھی تھے. اس مضبوط ساتھی کا نام تھا ابو طالب, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا تھے. ابو طالب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب بھی کوئی مصیبت آتی, جب بھی کوئی مشرک مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف آواز اٹھاتے, ابو طالب مضبوط دیوار کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپورٹ میں کھڑے ہو جاتے. اور ادھر گھر کے اندر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تو آپ کی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کے لیے ایک مضبوط دیوار تھی. آپ کے لیے مالی تعاون کا زبردست سپورٹ خدیجہ رضی اللہ عنہ کیا کرتی تھی. آپ کے لیے ہر معاملات میں خدیجہ رضی اللہ عنہ کا بہترین سپورٹ رہا کرتا تھا. باہر ابو طالب کا سپورٹ اور گھر میں خدیجہ رضی اللہ عنہ کا سپورٹ زبردست ہوا کرتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دین کا کام جاری اور ساری رکھتے چلے جا رہے ہیں, لیکن مشکلات بڑھتی چلی گئی, بڑھتی چلی گئی, بڑھتی چلی گئی, یہاں تک کہ نبوت کا 9 سال آ گیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیکیورٹی کے لیے ابو طالب نے 2 قبیلوں کو کے ساتھ معاہدہ کر لیا کہ یہ 2 قبیلے ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سپورٹ کریں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیکیورٹی کا کام کریں گے. جو ہی مشرک مکہ کو اس بات کا پتا چلا کہ ابو طالب نے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیکیورٹی کے لیے 2 قبیلوں کے سے عہد کر لیا ہے, معاہدہ کر لیا ہے, ایگریمنٹ کر لیا ہے, تو پورے کے پورے مشرک مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ 2 قبیلوں کا پلس ابو طالب کا بھی مکمل بائیکاٹ کر دیا. اور یہ بائیکاٹ 3 سال تک چلتا رہا. نہ ان لوگوں سے شادی کا معاملہ کچھ ہوتا, نہ ان کے بچوں کی شادی ان کی بچیوں سے ہوتی, نہ ان کے بچوں کی شادی ان کی بچیوں سے ہوتی, نہ اس گھاٹی میں جہاں پر بائیکاٹ کرنے کے بعد تمام کے تمام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے 2 قبیلے والے جو آپ کی سیکیورٹی کے لیے ایگریمنٹ کر لیے تھے, ابو طالب تمام کے تمام ایک مقام جس کا نام تھا شیب ابی طالب, وہاں پر جو سو تمام کے تمام جو سو جگہ آکیوپائی کر لیے, تمام جو سو وہاں پر بسر ہونے لگے. اور یہ تمام شیب ابی طالب کو پورے مشرک مکہ نے 3 سال تک بائیکاٹ کر دیا. نہ شادی بیاہ ان سے ہوتی ہے, نہ گفتگو ان سے, نہ کچھ لین دین ان سے, نہ کچھ خرید و فروخت ان سے. مکمل بائیکاٹ کر دیا گیا ہے تمام کے تمام لوگوں کا. 3 سال تک بائیکاٹ چلتا رہا. مشکلوں کا ایسا دور یہ 3 سال میں گزرا ہے کہ صحابہ کا یہ عالم ہوتا, گھاٹی میں چھوٹے بچے جو ماؤں کے گود میں ہوتے, کبھی بھوک اتنی ان کو لگ جاتی کہ خرید و فروخت کا سامان نہ ملنے کی وجہ سے, کھانے پینے کا سامان نہ ملنے کی وجہ سے بچے چیختے پکارتے تو اندر مکے کی گھاٹیوں تک ان کی آوازیں سنے آتی.
بعض صحابہ اتنے مجبور ہو گئے کہ اپنی بھوک مٹانے کے لیے جوتے کے چمڑے چوس کر وہ جو سو اپنا زندگی کا گزارا کیا کرتے تھے. اور بعض صحابہ کو اتنے مجبور ہو گئے کہ زمین سے پتے توڑ کر, گھاس پوت توڑ کر وہ اپنے منہ میں ڈال کے اپنی بھوک مٹا کرتے تھے. 3 سال یہ مشکلات کا دور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور کچھ صحابہ پر, اور وہ